فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ مدینہ منورہ کو اللہ رب العالمین نے تین طرف سے قدرتی اعتبار سے محفوظ رکھا ہے۔ اگر آپ دائیں طرف کا مدینہ دیکھیں گے تو دائیں طرف کالے پتھروں کی بہت بڑی زمین ہے، اور اگر بائیں طرف دیکھیں گے مدینہ منورہ کے تو بائیں طرف بھی کالے پتھروں کی بہت بڑی زمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرتے کرتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ جب فارسی تہذیب میں ہمیں کوئی پریشانی ہوتی تھی تو ہم اپنی آبادی کے سامنے ایک بہت بڑی خندق کھود دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی بہت خطرناک پوزیشن تھی، اس لیے کہ ایک بہت بڑا لشکر سامنے تھا اور مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی تھی۔ اسی لیے قرآن مجید میں مسلمانوں کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مسلمان ہلا دیے گئے تھے ایک دم کہ اب کیا ہوگا۔ پیچھے کی طرف وہ یہودی قبیلہ جو یہودیوں کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، یہود بنو قریظہ، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ تھا کہ اگر تم پر کوئی پریشانی آئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور ہم پر کوئی پریشانی آئی تو تم ہمارا ساتھ دینا۔ وہ جو عہد تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا وہ عہد توڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جنگ خندق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جو اس سوال کا جواب دینا چاہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ جنگ خندق کو خندق کیوں کہتے ہیں؟ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اور خندق کیوں کہتے ہیں؟ جی دعائیں ہیں جی۔ اس جنگ کے دو نام ہیں، ایک ہے خندق اور ایک ہے احزاب۔ یہ جنگ سن 5 ہجری میں ہوئی۔ اس جنگ کو جنگ خندق کیوں کہتے ہیں اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ پیچھے کی طرف مدینہ ہے اور جہاں میں کھڑا ہوا ہوں یہاں پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے پیچھے کی جو آبادی ہے اس کے پیچھے مدینہ ہے۔ اس زمانے کے مدینہ کا مطلب آج کے زمانے کی مسجد نبوی، اس زمانے کا پورا مدینہ آج کل کے زمانے کی مسجد نبوی میں واقع ہے۔ اگر آپ مدینہ منورہ کا نقشہ دیکھیں گے تو مدینہ منورہ کو اللہ رب العالمین نے 3 طرف سے قدرتی اعتبار سے محفوظ رکھا ہے۔ اگر آپ دائیں طرف کا مدینہ دیکھیں گے تو دائیں طرف کالے پتھروں کی بہت بڑی زمین ہے، اور اگر بائیں طرف دیکھیں گے مدینہ منورہ کے تو بائیں طرف بھی کالے پتھروں کی بہت بڑی زمین ہے۔ دائیں طرف اور بائیں طرف اس کو عربی زبان میں حرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو مدینہ منورہ میں 2 حرہ ہیں، ایک ہے حرہ شرقیہ اور ایک ہے حرہ غربیہ۔ حرہ کا مطلب یہ ہے کہ کالے پتھروں کی، باریک باریک کالے پتھروں کی یا بڑے بڑے کالے پتھروں کی ایسی سخت زمین جس پر جانور بھی نہیں چل سکتے، تو انسانوں کا چلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور بالخصوص اگر یہ زمین گرم ہو جائے تو اس پر انسان ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر آپ کو تجربہ کرنا ہے تو آپ میں سے کوئی بھی شخص مدینہ ایئرپورٹ چلے جائے، اور مدینہ ایئرپورٹ کے آس پاس آج تک 1400 صدیوں سے وہ زمین موجود ہے جس کو حرہ کی زمین کہتے ہیں۔ کبھی گرمی کے مہینے میں آپ وہاں جا کر ایک تجربہ کر لیں بغیر چپل کے۔ تو ایک طرف مدینہ کی جو زمین ہے دائیں طرف وہ ہے کالے پتھروں سے گھری ہوئی، جہاں کوئی انسان بھی نہیں چل سکتا اور جہاں سے کوئی بھی جانور بھی نہیں چل سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی لشکر دائیں طرف سے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہی زمین بائیں طرف بھی ہے۔ اور ایک طرف سے تقریباً 6 کلومیٹر مدینہ کا اگر آپ نقشہ دیکھیں گے تو احد پہاڑ ہے، تقریباً 6 کلومیٹر اس کی لمبائی اور چوڑائی پوری ملا کر ہے۔ 6 کلومیٹر یعنی کوئی بھی فوج یا کوئی بھی لشکر یہ ناممکن ہے کہ اسے پار کر کے مدینہ منورہ پہ حملہ کرے۔ مدینہ منورہ قدرتی اعتبار سے صرف ایک طرف سے کھلا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں شمال کا حصہ۔ اگر آپ مدینہ میں رہتے ہیں، النور مال جانتے ہیں؟ مدینہ میں کوئی رہتے ہیں، مسجد قبلتین جانتے ہیں؟
ہمارے ایک بہت بڑے شیخ تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی. ان کا گھر اسی علاقے میں تھا جس کو آج کل جرف وغیرہ کا علاقہ کہتے ہیں، اور آگے چل کر وہ احد پہاڑ سے ملتا جلتا ہے. تو یہ جو سامنے کا علاقہ ہے، شمال یعنی انسان کے چہرے والا علاقہ، سامنے کی طرف والا حصہ، تو سامنے سے لے کے مغرب کا یہ جو حصہ ہے، یہ پورا حصہ مدینے میں خالی ہے. پرانے زمانے میں یہیں سے کوئی بھی قافلہ مدینے میں انٹری لیتا تھا. جنگ احد میں کفار مکہ اسی راستے سے آئے تھے، اور جنگ خندق میں بھی اسی راستے سے آئے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو آپ نے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا. کیوں؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک عام راستہ تھا، ہر شخص کو وہ راستہ پتہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے راستے میں انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے سے مدینہ میں داخلہ نہیں لیا جس راستے سے عام طور سے قافلے انٹری لیتے ہیں. ایک پیچھے کے راستے سے آئے، جنوبی راستے سے. جنوبی راستے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد قباء والا راستہ. حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کی ابتدا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سمت میں چلے. مثال کے طور سے آپ ہم میں سے ہر شخص مکہ گئے ہوں گے، الحمدللہ، کھانے کا بعد دیکھا ہوگا. جس راستے سے آج بھی ہم انٹری لیتے ہیں مدینہ منورہ سے جانے کے لیے، اور ملک فہد گل جانتے ہیں آپ، جو کلاک ٹاور ہے، جی، یہ جو راستہ ہے یہ یمن کی طرف جانے والا راستہ ہے. یہ جو راستہ ہے یہ یمن کی طرف جانے والا ہے. اس کے مقابل کا جو راستہ ہے جہاں معلّہ قبرستان ہے، یہ مدینہ منورہ جانے والا راستہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان آباد تھے، قریش، بنو ہاشم وغیرہ، ان کی آبادی اس وقت کے زمانے اس کے لحاظ سے صفا مروہ کے قریب تھی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صفا مروہ سے جو معلّہ ہے، جس کو آج کل غزہ کہتے ہیں، یا معلّہ قبرستان ہے، وہ نزدیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ راستہ اختیار کر کے سیدھا مدینہ جانا چاہیے تھا ہجرت کے موقع پہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہاں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے اس طرح سے حضرت ابوبکر کے گھر پہ آئے. اس وقت کے زمانے کی جو سامنے ہلٹن ہوٹل ہے، وہاں اس کے آس پاس حضرت ابوبکر کا گھر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو وہاں سے لیا، اور عکس الٹی سمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے غار ثور کی طرف. غار ثور یمن کے راستے میں پڑتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا مدینہ کی طرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ایسا پیچھے کی طرف نکلے، اور پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے میں گئے. یہی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچنے والے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس زمانے میں جو قافلے مدینہ میں انٹری لیتے تھے وہ شمال کے راستے سے لیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کے راستے سے آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مدینہ میں کہاں پہنچے؟ مسجد قباء جنوب میں واقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جسے ہم اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد کہتے ہیں. آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور سے کفار مکہ یا مشرکین مکہ یا قافلے مدینہ منورہ میں شمال کی طرف سے انٹری لیا کرتے تھے. خندق کے موقع پر مدینہ میں انٹری لیے جب ان قافلوں نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے مکہ سے، تو یقیناً اتنے بڑے لشکر کو داخل ہونے کے لیے بڑی جگہ چاہیے، اور وہ بڑی جگہ وہ شمال کی راستہ ہے، شمال والا راستہ یہی بڑی جگہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کیا شہر میں رہ کے ان کا مقابلہ کیا جائے یا باہر جا کر ان کا مقابلہ کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا. مشورہ کرتے کرتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ جب فارسی تہذیب میں ہمیں کوئی پریشانی ہوتی تھی تو ہم اپنی آبادی کے سامنے ایک بہت بڑی خندق کھود دیا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، آپ کو دھیان ہوگا، اسی لیے وہ جنگ بدر میں اور جنگ احد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ وہ اس وقت بھی یہودی کے ہاں غلام ہی تھے. لیکن جنگ احد کے بعد وہ آزاد ہو گئے تھے، تو جنگ خندق میں وہ شریک ہوئے تھے. جنگ خندق میں وہ شریک ہوئے اور انہوں نے یہ مشورہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اتنا بڑا لشکر مکہ سے آ رہا ہے، اور جو لشکر مکہ سے آ رہا تھا اس کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000 تھی اس کی تعداد، تقریباً 10,000 تھی.
اسی لیے اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے قبائل مسلمانوں کو صفایا کرنے کے لیے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ جنگ بدر میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جیت نصیب فرمائی۔ وہ غصہ ان کا بہت زیادہ تھا، وہ غصہ ان کا ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس کے لیے انہوں نے مدینہ پر دوبارہ حملہ کیا، غزوہ احد میں تشریف لائے۔ غزوہ احد میں جب وہ آئے تو ان کے دو مقصد تھے، ایک یہ ہے کہ محمد کو قتل کریں گے اور اسلام کا پورا صفایا کر دیں گے۔ یہ دونوں مقصد حاصل نہیں ہوئے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوا اور نہ ہی مسلمان ختم ہوئے۔ وہ دوبارہ آئے جنگ خندق میں کہ جو کام اس وقت نہیں ہو سکا وہ کام ابھی کریں گے، لیکن غزوہ خندق میں یہودیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ کردار یہ تھا کہ غزوہ خندق سے پہلے یہودیوں نے غداری کی تھی۔ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ایک بنو قینقاع، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ تو بنو نذیر جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جلاوطن کر کے خیبر کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے اپنی اس حسد اور اپنی اس آگ کا بدلہ نکالنے کے لیے انہوں نے مشرکین مکہ کو بھڑکایا کہ سب مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، اور مدینہ میں جو یہودی موجود ہیں، سب سے بڑا قبیلہ یہودیوں کا مدینہ منورہ میں اس وقت جو موجود تھا اسے کہتے ہیں یہود بنو قریظہ۔ آج بھی ان کی آبادیاں یا ان کے جو علاقے ہیں وہ مسجد قباء سے قریب ہیں۔ وہ وہاں سے ساتھ دیں گے اور یہاں سے مشرکین مکہ مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ تو پورا قریش اور غطفان کے قبیلے جو طائف کے آس پاس کے تھے یا جو نجد کے قریب کے قبیلے تھے جو کفار مکہ سے ریلیٹڈ تھے، قریش مکہ سے تھے، یہ تمام اٹھ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ میں آ گئے۔ اسی لیے اسے غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ حزب عربی زبان میں گروہ کو کہتے ہیں، اور جب بہت سارے گروہ ہو جائیں تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ احزاب کہتے ہیں۔ جنگ احزاب کے وقت مسلمانوں کی بہت خطرناک پوزیشن تھی، اس لیے کہ ایک بہت بڑا لشکر سامنے تھا اور مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ سخت ٹھنڈی کا موسم تھا، اور سخت ٹھنڈی کے موسم میں اس وقت کے مسلمان کبھی کبھی فاقہ کر لیا کرتے تھے، اس لیے کہ ٹھنڈی میں کھجوریں نہیں آتی۔ کھجوریں کب آتی ہیں؟ جب سخت گرمی کا موسم ہو۔ جتنی سخت گرمی ہوگی اتنی اچھی فصل آئے گی۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر ٹھنڈی کا موسم تھا، مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی تھی اور لشکر بھی بہت بڑا تھا۔ اسی لیے قرآن مجید میں مسلمانوں کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے سورہ احزاب میں، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مسلمان ہلا دیے گئے تھے ایک دم کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ سامنے 10,000 کا بڑا لشکر ہے اور پیچھے کی طرف وہ یہودی قبیلہ جو یہودیوں کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، یہود بنو قریظہ، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ تھا کہ اگر تم پر کوئی پریشانی آئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور ہم پر کوئی پریشانی آئی تو تم ہمارا ساتھ دینا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، اب مسلمانوں کی خیر نہیں، تو انہوں نے وہ جو عہد تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عہد کیا تھا وہ عہد توڑ دیا۔ اب اگر آپ مدینہ منورہ کا نقشہ دیکھیں گے تو مسجد نبوی بیچ میں ہے، غزوہ خندق یعنی جو اس وقت کی زمانے کی جو 7 مساجد کہتے ہیں، 7 مساجد یہاں بیچ میں ہیں، اور مدینہ منورہ اس کے پیچھے ہے مسجد نبوی، اور اس کے پیچھے یہود بنو قریظہ کی آبادی ہے مسجد قباء کی طرف، جنوب کی طرف۔ مدینہ یہاں بیچ میں ہے۔ مدینہ یہاں بیچ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سامنے کی طرف والے علاقے میں ہو رہی ہے، یہ پہاڑ ہے خندق کا پہاڑ جس کو جبل سلع کہتے ہیں آج کے زمانے کے لحاظ سے، اور مسلمانوں نے اس سے پہلے مسلمانوں نے جو خندق کھودی، وہ خندق کس طرح کھودی کہ جس جگہ پہ مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، یہ دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، اس راستے میں جس راستے میں ایک امکان تھا کہ اتنا بڑا لشکر یہاں سے انٹری لے سکتا ہے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، اس کو کہتے ہیں حرہ شرقیہ کا ایک کنارہ، حرہ غربیہ کا ایک کنارہ، اس پورے دائیں اور بائیں طرف سے مسلمانوں نے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا۔ اگر آج کل کے زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو خندق تھی اس کی لمبائی تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر تھی۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے مل کر اس زمانے میں 1400 سال پہلے، جب آج کے زمانے کے لحاظ سے مشینیں بھی نہیں تھیں، تقریباً 6 سے لے کے 20 دن میں یہ 5 سے 6 کلومیٹر کا ایریا کھودا. اور کون سی زمین کھودی؟ مدینہ کی سرزمین. اگر آپ غزوہ خندق جہاں ہوئی تھی، جبل سلح، اگر آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کو اس زمین کی سختی کا اندازہ ہوگا کہ وہ زمین نارمل زمین نہیں ہے، کھیتی باڑی والی زمین نہیں ہے، یا ساحل سمندر والی زمین نہیں ہے، وہ پہاڑوں والی زمین ہے جسے کھودنے کے لیے بڑی بڑی کرینے چاہیے. لیکن وہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا کہ انہوں نے آج سے 1400 سال پہلے، وہ ایمانی حرارت تھی جو ایک مشین سے بھی زیادہ گرم تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے دائیں بائیں سے لے کے یہ جو بیچ کا حصہ تھا، اس ایریا میں خندق کھود دی. جب مشرکین مکہ قریب پہنچے تو وہ پہنچ کر دنگ رہ گئے. وہ سمجھ گئے کہ یہ عربوں کی چال نہیں ہے، اس لیے کہ عربوں کے زمانے میں، عربوں کے یہاں لڑائی کا یہ طریقہ معروف نہیں تھا. تو چونکہ یہ خندق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کھودی گئی تھی، اس لیے وہ جو خندق تھی اس کے چیف انجینئر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام دیا کہ آدھی خندق انصاری صحابہ کھودیں گے اور آدھی خندق مہاجر صحابہ کھودیں گے. تو دائیں طرف کا جو حصہ ہے وہاں سے انصاری صحابہ نے کھودنا شروع کیا، اور بائیں طرف کے حصے سے، بائیں طرف کا حصے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا مغربی علاقہ. کیا آپ سب لوگوں غزوہ خندق یعنی جو 7 مساجد ہے آج، وہاں گئے ہیں؟ اس کو وہ ذہن میں اگر رہے آپ کے تو آپ کو یہ باتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. جو 7 مساجد ہے اس وقت کی، اس کے سامنے آپ دیکھیں گے تو ایک چھوٹا سا پہاڑ آپ کو نظر آئے گا، اسے اتم المداد کہتے ہیں، جہاں سے خندق کھودنا شروع ہوئی تھی. وہاں سے مہاجر صحابہ نے کھودا تھا، اور یہاں اس طرف سے جہاں آج کل بنو حارثہ ہے، جو احد پہ جانے کا راستہ ہے، یا جہاں بہت مشہور ہوٹل معراج ہوٹل ہے، شاید سب جانتے ہوں گے، کھانے پینے کے شوقین حضرات مدینہ منورہ میں، تو اس طرف سے کھودنا شروع کیا. بیچ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب نہیں تھے، نہ وہ مہاجر تھے اور نہ وہ انصار تھے. تو ہر دونوں ٹیمیں ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سلمان ہماری طرف رہیں گے. وہاں بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت. حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت حضرت علی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا کہ صحابہ اکرام خندق کھودیں، تو کھودتے کھودتے ایک پہاڑ ہے جو آج اسے جبل الرایا کہتے ہیں، مسجد نبوی کے سامنے ہے، اور آج اس کے آس پاس کی جو آبادی تھی پوری آبادی خالی کر لی گئی ہے، تو پہاڑ بالکل آپ کو صاف نظر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 دنوں تک یا 20 دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا جب تک خندق کھودی جا رہی تھی. اور اسی پہاڑ کے پاس وہ بہت سارے واقعات ہوئے کہ خندق کھودتے کھودتے ایک بہت بڑی چٹان آئی جو صحابہ اکرام سے کھودی نہیں جا رہی تھی، صحابہ اکرام سے ٹوٹ نہیں رہی تھی. تو صحابہ اکرام نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ ایسی ایسی پریشانیاں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی نے کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسانی کے ساتھ اس چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیا. تو جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل الرایا پر موجود تھے، اور جب خندق کھود گئی، جب پورا کام مکمل ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کے زمانے کے لحاظ سے جو 7 مساجد ہے، جس کو جبل خندق کہتے ہیں یا مسجد خندق کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے. اگر آپ مسجد خندق پر کھڑے رہیں گے تو پیچھے کی طرف مدینہ رہے گا پہاڑ کے پیچھے، اور اس کے پیچھے یہود بنو قریظہ کی آبادی رہے گی. یہود بنو قریظہ کی جو آبادی ہے وہ مدینہ میں جنوب کی طرف آبادی ہے، اور جنوب کی طرف والی جو آبادی ہے وہ ہلکا سا نچلا حصہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ مسلمان بیچ میں تھے، پیچھے کی طرف سے بھی دشمن تھے اور سامنے کی طرف سے بھی دشمن تھے. مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے اپنی جو خواتین تھی یا بچے تھے انہیں مدینہ کی آبادی میں محفوظ کر دیا. مدینہ کی آبادی کا مطلب آج کل کے زمانے کی مسجد نبوی. تو جب خندق کے قریب مشرکین مکہ پہنچے تو وہ خندق سے آگے نہیں بڑھ پائے. کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ وہ خندق کو کراس کریں، خندق کو پار کریں، لیکن خندق اتنی گہری کھودی گئی تھی کہ اگر کوئی گھوڑا اندر گر جائے تو وہ دوبارہ اٹھ نہ پائے، یعنی اگر کوئی شخص اندر گر جائے تو وہ اٹھ نہ پائے. اور اتنی چوڑی کھودی گئی تھی
کہ ایک تیز اور صحت مند گھوڑا اسے کود کر کراس نہ کر سکے. یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور اتنی لمبی کھودی گئی تھی کہ وہاں سے مشرکین مکہ کا داخلہ ناممکن ہو. تو ابھی ہمارے رحمت بھائی نے جس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ غزوہ خندق یہ ٹیم ورک کی بہت بڑی مثال ہے کہ کس طرح صحابہ اکرام نے آپس میں مل جل کر اتنے بڑے پروجیکٹ کو ایک ناممکن سے حالات میں بہت مختصر سی مدت میں مکمل کیا. یہ ٹیم ورک کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ ٹیم ورک کا بہت بڑا ثبوت ہے. اگر آج مسلمان اس فکر کو لے کر ٹیم ورک کرنا شروع کریں، اللہ رب العالمین کی دعوت کی خاطر، دین کی خاطر مل جل کر کام کریں، تو بعید نہیں کہ ہم ایک اچھا نتیجہ نہ حاصل کر سکیں. اسی غزوے سے ایک دوسرا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جو ہمیں قائد کی صورت میں ملتا ہے. قائد وہ نہیں ہوتا جو صرف حکم دے کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو اور ایک جگہ جا کے بیٹھ جائے، بلکہ قائد یا لیڈر وہ ہوتا ہے جو میدان میں آ کر اپنی قوم کا ساتھ دے اور اپنی قوم کی مدد کرے، اور اسے دیکھ کر اس کی قوم کا حوصلہ بلند ہو کہ ہمارا قائد بھی ہمارے ساتھ شریک ہے. تو اس قوم کا حوصلہ بلند ہوگا، اس سے اس قائد کے تواضع کا اندازہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں خود شریک ہوئے، خود کلاڑی لی، زمین توڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی مدد فرمائی. یہ ایک بہترین قائد کی مثال ہے کہ بہترین قائد صرف حکم نہیں دیتا بلکہ اس حکم پر عمل بھی کرتا ہے. باتیں بہت زیادہ ہیں اور مجھے صرف 10 منٹ کا موقع دیا گیا، اس وجہ سے میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت نبوی کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیک.